السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، صدق الله العظيم۔ رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھیے۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وسيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله والكرم وآله الكرام المنزلين وآله وأصحابه وبارك وسلم۔ صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رت شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باطل علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ خدا وحدہ لا شریک کا فضل و کرم اور ہم سب ایمان کی حالت میں زندہ ہیں۔ حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین کا کرم اور ان کے فضل و برکات سے اللہ کا خاص کرم کہ ہم سب کو حسن خاتمہ کی نصیب ہو۔ قطع نظر اس سے کہ اللہ کے محبوب بندوں کی تاریخیں کیا ہیں، بالخصوص صحابہ کرام اور اہل بیت، ان میں بھی جو اصل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مثلاً صحابہ کرام میں افضل البشر بعد الانبیاء کی تحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اہل بیت میں حل المشکلات حیدر کرار، فاتح خیبر، اسد اللہ الغالب، شیر خدا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اہل بیت کی اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں سے ابتدا سے لے کے انتہا تک آپ کو نوازا ہے۔ آپ کی آغازی زندگی ہی وجود و ولادت ہی اپنے خاص مقدس گھر سے فرمایا، اسی بنیاد پر مولود کعبہ بھی آپ کی شان و لقب ہے۔ آج کی گفتگو ہم سب کی جانب سے اس لیے بھی ان کی بارگاہ میں ضروری ہے، نذران عقیدت۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم نے پتھروں کا مجسمہ بنا کر کے وہ کام کر دیا کہ رہتی دنیا تک ہمیں یاد کیا جائے۔ سچ یہی ہے، دو طرح سے انسانوں کو یاد کیا جاتا ہے، ایک ہے ذکر خیر اور ایک ہے ذکر شر۔ آپ عہد رسالت کا زمانہ مطالعہ کریں، بالخصوص حضرت سیدنا ابو بکر کو بھی یاد کیا جاتا ہے اور ابو جہل کو بھی یاد کیا جاتا ہے۔ مسلمان میں سے کوئی ایسا بھی تھوڑی سی بھی شبہت رکھنے والا نہیں ہے جو ابو جہل کو نہیں جانتا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب ابو بکر کا ذکر ہوتا تو
लक़ब सिद्दीक़ और दुआ रज़ी अल्लाह अन्हु। जब अबू जहल का जिक्र होता तो तसव्वुर में लानत, तसव्वुर में ग़ज़ब इलाही, तसव्वुर में गुस्ताखी और कुफ्र व शिर्क का उन्वान। मैं फ़ातिह खैबर के उन्वान से एक ख़ास पैगाम अहले तौहीद, मुवहिदीन बिलख़ुसूस अहलियान हिंद को आज की अज़ीम शान जुमा में देना चाहता हूँ कि हम अगर एक भी पूरी हुए ज़मीन पर मौजूद रहे तो खुदा सिर्फ मुझे ही चाहेगा। इस लफ्ज़ पर फ़ख्र कीजिए। एक भी अल्लाह उसके रसूल का यानी कलमा गो सच्चा इस रूए ज़मीन पर मौजूद होगा तो अल्लाह ताला क़यामत को मौकूफ़ रखे। हमारा स्टेटस समझिए, हमारा लेवल समझिए। मोहलत को तौफीक समझ बैठे हैं लोग। मुसलमानों, तुम्हें तौफीक मिलती है और गैरों को मोहलत मिलती है। कुरान पाक पारा नंबर 1 की सेकंड पेज की लास्ट आयत करीमा आप देखेंगे कि यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून। अल्लाह इन्हें अपनी सरकशी में भटकते रहना देखना ही चाहता है। तुम्हारी पेशानी को तो अपने घर में देखना चाहिए। मुसलमानों, तुम्हें अल्लाह पसंद करता है, तुम्हें अल्लाह चाहता है। पारा नंबर 23 में अल्लाह फरमाता है ला यर्ज़ा लिइबादिही अल-कुफ्रा। हम अपने बंदों को पैदा तो कर दिए हैं लेकिन पसंद ईमान करते हैं, कुफ्र पसंद नहीं करते। तो बंदे वो भी हैं जो आज फ़ख्र कर रहे हैं अपनी नफसानियत की बुनियाद पर, मगर आप भी फ़ख्र करो अपने ईमान की बुनियाद। मोमिन हो, फ़ख्र करो अल्हम्दुलिल्लाह। आपका ये सरमाए इफ्तिखार मरने के बाद ख्वाब में नहीं मिलेगा, हवा में नहीं उड़ेगा, खुदा की बारगाह में जाएगा और खुदा वेलकम फरमाएगा। कुरान कहता है सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन। सलामती हो तुझ पर, पाकीज़ा जिंदगी काट कर आए हो मेरे पास, सलामती हो तुझ पर। हमारा वेलकम खुदा करेगा। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना, तुम तो कल भी तौहीद पर मुतमइन थे, आज भी मुतमइन हो, तुम्हारी मौत भी उसी पर हुई ना। आ जाओ, इरजिई इला रब्बिक, अपने रब की बारगाह में आओ, मैं तुम्हारा वेलकम कर रहा हूँ। राज़ियतम मर्ज़िया, पसंद करो तुम भी अल्लाह के इनामात को और मैं भी तुझसे राज़ी हूँ, तुम भी मुझसे राज़ी हो जाओ। ये ईमान वालों को ये बशारतें हैं। आज कुछ पढ़ लेती हैं या पढ़ लेते हैं लोग, एक इतनी सी बच्ची, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसकी हैसियत वो भी नहीं है, कमीनी कोई वकील बनी है नहीं और क्या क्या बक रही है। आपके पास अगर नहीं आए हैं तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी कान को सलामत रखे, आँख को सलामत रखे। आप देखें तो कुरान देखें और साहिब कुरान का ख्याल रखें। बस सोचें तो कुरान सोचें, साहिब कुरान को सोचें। वो कहती है इस्लाम बहुत अपवित्र मजहब है, दहशतगर्द मजहब है। अरे मैंने किसी तकरीर में कहा था तारीख़ हकीकत और इंसानियत में अबू जहल से बड़ा टेररिस्ट और दहशतगर्द कोई नहीं है। इससे बड़ा दहशतगर्द तारीख़ हकीकत और इंसानियत में खुसूसन उम्मत मोहम्मदिया कोई नहीं है। कोई ऐसा हिस्सा, कोई ऐसा मौका नहीं फरामोश किया इस्लाम को मिटने के लिए। साहिब इस्लाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, साहिब कुरान को बिल्कुल कुछ न कुछ करने के लिए, लेकिन खुदा की कसम जब तन्हाई में अपनों में रहता है तो खुदा की कसम खाकर कहता है कि मोहम्मद बिल्कुल सच्चे हैं। नबी को देखने वाला दहशतगर्द सच्चा कह रहा है। 1400 साल की बेरया, बेवक़्त, बेइज्जत, बेइस्मत इंसानियत से दूर कोसों कह रही है दहशतगर्द है। नहीं, आप इससे और खुश होइए। अल्हम्दुलिल्लाह, जब कल अल्लाह पाक ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो आज भी ध्यान नहीं देगा, और कल अल्लाह ने अबू बकर की तरफ ध्यान दिया तो आज गुलामा ने अबू बकर की तरफ ध्यान देगा। अपनी शान के मुताबिक आप पर तवज्जो फरमा रहा। आइए फातिह खैबर को देखें। इससे रिलेटेड एक और बात, फातिह खैबर समझ रहे ना, मौलाए कायनात अलील मुर्तज़ा। हैदराबाद वाले नहीं समझेंगे तो मैं समझता हूँ पूरी दुनिया के लोग नहीं समझेंगे। क्लियर कह रहा हूँ। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। हैदर कर्रार के सत्तो तुफैल में हैदराबाद को अली के छत्रो छाया में रखे।
फयूज़ व बरक़ात मौलाइयत से आप सबको हम सबको महफूज फरमाए। उनकी निगाहे फैज़ नबूवत जो अल्लाह पाक की जानिब से डायरेक्ट आगाज़ ज़िंदगी ही में मिली, अल्लाह हम सबको भी सदका नसीब फरमाए। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक और जुमला बढ़ा देता हूँ, पैगाम फातिहा खैबर, एक जुमला और बढ़ा देता हूँ ताकि आखिर में जो कुरान की आयत पेश किया है ना मैंने, कसम खुदा की बड़ा फख्र करेंगे आप। और याद रखिएगा, किसी को चाहने का ये मतलब नहीं है, ये दुनियावी मिसाल दूं, आपकी दही अगर अच्छी है तो दूसरे की दही खराब है ऐसा मत सोचिए। आप अच्छे हैं, आपकी दही अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए। आप सेहतमंद हैं, दुनिया सेहतमंद नहीं है ऐसा न सोचिए, ये निगेटिविटी है। पॉजिटिव रहिए आप, अल्हम्दुलिल्लाह आप अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। पारा नंबर 14 में अल्लाह फरमान 13 में लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, तुम अगर मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारे को नेमत दूंगा। ये इनाम इनफरादी तौर पर आपको कहा अल्लाह पाक ने कि तुम मेरा शुक्र अदा करो, यानी तुमको सेहत दिया, तुमको ताकत दिया, तुमको औलाद दिया, तुमको सारी चीजें दी, तो तुम मेरा शुक्र अदा करो तो मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। वो नहीं कर रहे हैं मत देखो, तुम अदा करो। रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह पाक ने बताया। इसलिए आप चाहते हैं मौलाए कायनात को, कसम खुदा की उस्मान के आईने में चाहिए, उमर के आईने में चाहिए, अबू बकर के फैज़ में चाहिए, नबी की निगाह में चाहिए। फिर देखिए आपको न सिर्फ अली का फैज़ मिलेगा, फिर देखो ये 4 यार के भी फैज़ मिलेंगे। सुभान अल्लाह, वो क्या बहक सके जो 4 बाग लेके चले, कभी नहीं बहकेंगे आप। अल्हम्दुलिल्लाह ये होता है, ये फयूज़ हासिल करने का जरिया होता है। आप देखे होंगे, आप पीर साहब नहीं है शरफुद्दीन बाबा आपके, या यूसुफैन आपके पीर साहब नहीं है, लेकिन जब जाते हैं तो फयूज़ वहां से भी हासिल करते हैं, आप वहां से भी हासिल करते हैं। सही है कि नहीं? ये है फयूज़ व बरक़ात हासिल करने के लिए अल्लाह का महबूब बंदा जहां कहीं भी हो, जो भी हो, आप वो तसव्वुर रखिए, वो जाना वही है सही, ये तसव्वुर सही नहीं, इसमें नाकामी होती है और अल्लाह आपको इस नाकामी से हमेशा महफूज फरमाए। पैगाम फातिहा खैबर सुनिए, और अगर आप परेशान हैं अंग्रेजी 22 से तो उर्दू 22 का इंतजार कीजिए। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक सल्लिम। क्यों? अरे आप इन गुंडों से मत डरिए, आप गुंडा करते हैं ना यार, अल्हम्दुलिल्लाह आप टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जब ईमान का एक्टिव होता है ना ईमान, हम घर में देखिए आप कितने अच्छे से भी घर को साफ कीजिए, मगर हर रोज झाड़ू देना पड़ता है कि नहीं? हाँ, कितना अच्छा भी पोछा लगाइए, हर रोज देना पड़ता है। सही है? ऐसे ही कभी कभी आपके ईमान पर अगर ये धूल धाल आ जाए ना, अली का नाम ले लीजिए, सुभान अल्लाह, टहल जाएंगे इंशाअल्लाह। मोहब्बत के एतबार से आप पॉजिटिव रहिए, एक्टिव रहिए। पैगाम फातिहा खैबर सुनिए, एक और बड़ी अहम बात, कि चलते फिरते हैं ना जिन्नात की क्वालिटी का दुश्मन। जिन्नात की क्वालिटी समझ रहे हैं? जिन्नात की क्वालिटी वो है कि आप कितने भी ताकतवर रहे ना, उनसे नहीं जीत सकते, उनको इतनी ताकत दिया अल्लाह ताला। और जिन्नात की नारी मखलूक है ना, लेकिन अल्लाह पाक ने ईमान लाने के लिए दोनों को मुकल्लफ बनाया, मतलब दोनों को रिस्पॉन्सिबल बनाया। लाना तो लाना, बस फर्क ये है कि इंसान ज्यादा लाए क्योंकि इनके पास हाँ दिल है, और ये खाक से पैदा हुए, तवाज़ो इनके पास है। वो कम ईमान लाने वालों में से, ईमान लाने वालों में उनकी तादाद कम है। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े। हाँ, कम क्यों है आप समझ आए? तो गोया आपको अल्लाह ताला चाहता है कि आपकी तादाद ज्यादा हो। अल्हम्दुलिल्लाह, वो आपसे अफजल नहीं है लेकिन ताकतवर है, लेकिन आपकी फिजिकली तौर पर ताकतवर है, ईमान में कोई ताकतवर नहीं आपसे। ईमान में आपसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। सुभान अल्लाह। जरा आप एक बात समझिएगा, एक मरतबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल तशरीफ फरमा, सहाबे के नाम है उमैया बिन खलफ, ये इतना बड़ा नाखलफ है। हाँ, नबी के जमाने की बात, जरा टेली करके समझिए, 1400 साल के बाद आप टेंशन में हो यार, फुल अटेंशन में जिए। एक एक ईमान लाते थे तो नबी खुश होते थे, आज तो करोड़ों अरबों मिलियनों में भी अहले ईमान है। सुभान अल्लाह, मेरा नबी कितना खुश होगा। सुभान अल्लाह, समझ रहे? एक एक ईमान लाते थे,
تو آپ خوشی کا اندازہ لگاؤ پارہ نمبر 10 میں یا ایھا النبی حسبک اللہ، عمر جب ایمان لائے تو اللہ پاک نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ آج جشن مناؤ، عمر ایمان لایا ہے۔ پڑھے پارہ نمبر 10 پہ، ایمان بڑی اہم دولت ہے، ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، آپ خوش رہو گے نا تو انشاءاللہ پھر ہم خدمت صحیح سے کریں گے، آپ ٹینشن نہیں لینا۔ پورے مہینے جب سے اعلان ہوا اتنا فون اس طرح کیوں ایسا ہو رہا، کیوں ایسا ہو رہا، آپ کا کام کیوں نہیں ہے، آپ کو جو اللہ نے دیا ہے کرنے کے لیے وہ کریں۔ آپ یہ کیوں کر لیتے بیٹھیں گے تو پھر آپ جو ہے حضور قلب کے ساتھ خدا کی طرف متوجہ نہیں ہو پائیں گے۔ آپ اپنے دل کو حاضر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں جائیے۔ کیا اللہ چاہتا تھا حسین کو، ان کی امت کا کوئی فرد مارے، اللہ کے رسول کی امت کا، لیکن حسین شہید کیے گئے نا، اور ان کی شہادت کا ایک ایک خون الحمدللہ ان ظالموں سے حساب لے گا، اور ایک ایک خون کے صدقے میں آپ ہم سب بخشے جائیں گے۔ کسی کی موت، کسی کی شہادت یہ ہماری کامیابی یا ناکامی نہیں ہے۔ اللہ راضی ہے تو ہم جھوپڑی میں بھی خوش ہیں، اور اللہ ناراض ہے تو اپارٹمنٹ میں بھی ہم بیکار ہیں۔ اللہ کو راضی کرو بس۔ اللہ راضی کیسے ہوگا؟ جب آپ خود پازیٹو رہیں گے۔ آپ کو تکلیف ہو نا، کہو اللہ سے، اللہ اگر اس تکلیف سے تو راضی ہے تو رہنے دے مولا۔ نبی کی بارگاہ میں جب آتے تھے پریشان ہو کر کے، موت کی تمنا کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ڈانٹتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرو، پھر بھی جب ضد کرتے تو جملہ سنو، کہتے تھے اس طرح دعا کرو، اے اللہ اگر میرا جینا تیرے لیے بہتر ہے تو حیات دے دے، اور اگر موت بہتر ہے تو موت عطا فرما۔ لفظ اگر پر غور کیجیے، اللہ نے آپ کو سانس دیا ہے، ایک سانس بڑی قیمتی ہے۔ آپ جانتے ہو 24 گھنٹے میں جو اللہ نکلتی ہے آپ کی سانس سے، جو آپ کی زبان سے نکلتی ہے، وہ ان تمام لمحوں پر بہتر ہے جس میں نہیں نکلتی۔ بڑی قیمتی نعمتیں ملی ہے آپ کو، ذرا ان قیمتوں کو سمجھو۔ میں نے درس قرآن میں بھی کہا تھا، نہیں دیکھنا ان کے تمام کسی بھی کام کو، کیا کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، نہیں، آپ امت محمدیہ ہو، اپنے اسٹرانگنیس کو سمجھو۔ آپ غیروں کے دیکھنے کے لیے نہیں آئے ہو، آپ کے اوپر تو نبی نے ایک ایک لمحے کی اتنی قیمت کی قدر فرمائی کہ 50 وقت کی نماز کو 5 وقت میں بدلوا دیا۔ یہ وقت کی قدر بتایا ہے۔ آپ اگر نماز پڑھ لیے، سب کچھ کر لیے، تو ماں ہے تو کم سے کم کبھی تو پاؤں دباؤ ان کا، باپ ہے تو کبھی تو سر میں تیل لگاؤ، بھائی بہن ہے تو کبھی تو خبر گیری کرو۔ یہ سب وہ چھوٹے چھوٹے پل ہیں نا کہ جہنمی بھی بنے رہو گے نا اعمال کی بنیاد پر، تو اللہ کہے گا ذرا ان کے نوافل کو دیکھو، اے فرشتوں جہنم میں مت لے جاؤ، ابھی نوافل کو دیکھو، کوئی ایکسٹرا عمل ہے، کوئی ایکسٹرا، کوئی ایسے پہلو اللہ چاہتا ہے دیکھیں آپ، جبکہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ سب جانتا ہے، لیکن اس حالت میں بھی چاہتا ہے کہ میرے نبی کا ماننے والا جہنم میں نہ جائے۔ تم برقع پہن کر کے ہماری بچیوں کو جاتے ہوئے دیکھ کر وہ ہماری بچی نہیں ہو سکتی، وہ جا رہی ہے تو جائے۔ اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اسلام کے محتاج ہیں۔ خدا کسی کا محتاج نہیں، رسول کسی کے محتاج نہیں، کلمہ کسی کا محتاج نہیں۔ تم اللہ رسول کو کلمہ کو پڑھو گے، مانو گے تو تمہارا بھلا ہوگا، نہیں تو تمہارا نقصان ہوگا۔ خدا کا کچھ نہیں ہے، ما یخدعون الا انفسهم، تم خود کو دھوکہ دے رہے ہو، خدا کو نہیں دھوکہ دے رہے۔ جس کی قسمیں، جس کے ناز کو اللہ اٹھائے، وہ رسول روئیں گے ضرور تیرے لیے، اور اس وجہ سے تو اور تمہیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسا نہ کرو، مت دیکھو، کرو، بہت ہو یار الحمدللہ۔ حضور کی تشریف لے جانے کے وقت بھی اتنے نہیں تھے جو آج پوری دنیا میں ہیں، لیکن پھر بھی میرے آقا خوش ہیں، خوش ہیں کیونکہ ٹرینڈ ایسا کیا، پازیٹیوٹی وہ تھی میرے نبی نے کہ صحابہ پر بھروسہ، اور اسی بھروسے کی بنیاد پر رب نے آیت اتار کر کہا میرے حبیب آپ کی جو یہ ٹرینڈ ہے نا صحابہ،
جو آپ کی ٹریننگ میں تربیت میں جو آپ کے یہ صحابہ ہے نا، یہ بیس آف ایمان اور بیس آف ہدایت ہے، یہ ہدایت کے ستارے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی جو بھی فالو کرے گا ہدایت پر رکھوں گا اسے. یہ بھروسہ جی تو نبی کا، شام سے کہو، تنہائی میں کہو، خلوتوں میں کہو، جلوتوں میں کہو، محفلوں میں رہو، کہیں بھی کہو، سرکار ہم گستاخ نہیں ہیں، ہم پھٹے ہوئے کپڑے بھی پہنیں گے تو چیر کر دیکھو گے چمکتا ہوا آپ کا عشق نظر آئے گا. ہم چٹائی پر بھی بیٹھ کر آپ سے بغاوت نہیں کریں گے. صوفہ کی تو بات ہی چھوڑیں، مسلمانوں اپنے ایمان اور اسلام کو سمجھو، مت دیکھو ان کو. دیکھنا چاہتے ہو یہ تو مسلم یعنی دو پاؤں والوں کی بات ہے نا، اس سے پریشان ہو گئے. آؤ پیغام فاتح خیبر کے حوالے سے ذرا سنو یہ واقعہ. عرب کا معاملہ ہے، امیہ بن خلف کا ایک پرسنل بت ہے. آج ایسے ہی پروموٹ کیا جا رہا ہے نا، یہاں جاتے ہیں تو وہاں نعرہ، وہاں جاتے ہیں تو وہاں نعرہ، وہاں جاتے ہیں تو وہاں نعرہ. آج صرف ایک ہی نعرہ. تو آپ پریشان ہو؟ نہیں پریشان ہونا. دیکھو جناتی مخلوق کا دشمن امیہ بن خلف کا پرسنل بت جو سونے اور گولڈ کا بنا ہوا تھا، ایک دن محمد کے خلاف بولنے لگا، خوب بکواس کرنے لگا. امیہ بن خلف خوش ہو گیا کہ آج تو میرا معبود، آج تو جس کو ہم پوجتے ہیں، آج تو محمد کی پول کھول دی ہے، محمد کا دین صحیح نہیں ہے. اور خوب جتنا بکنا تھا بک دیا. یہ بات پورے عرب میں پھیل گئی اور صحابہ کرام کے کانوں میں سے یہ جب بات ٹکرائی تو پہلے تو کہا بالکل جھوٹ ہے، ہو ہی نہیں سکتا، یہ ایمان تھا. اور یہی کہتا ہوں میں بھی، نبی کے خلاف آئے نا تو پہلی فرصت میں کہو غلط ہے، پھر مجھ سے تحقیق کرو. ایمان کو ایک دم مطمئن رکھو، دل پر ایمان کی تمانیت ہو، ایمان میں تذبذب و شکار نہ ہونا شک کا. ایمان گھٹ رکھو الحمدللہ، بعد میں تحقیق کرو. سارے کرام نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی ہوتا ہے نا تحقیق کا. بارگاہ رسالت میں پہنچے، یا رسول اللہ آج تو غضب بات سن لیا. میرے آقا مسکرا کر کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو والا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. مسکراتے ہوئے صحابہ کرام کے اس ہلچل کو دیکھ کر کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ آج ان کے معبود نے آپ کے خلاف بکواس کی ہے. ابھی تو ان لوگوں نے بکواس کی نہیں ہے، زبردستی ان لوگوں نے کھڑے کر دیے ہیں نا. آئے گا انشاءاللہ، آئے گا علماء، ہم نہیں ہماری نسلیں دیکھیں گی ضرور انشاءاللہ. ہاں کہا یا رسول اللہ کیسا کرنا کیا کرنا. مسکراتے ہوئے سارے صحابہ کو جمع کر کے کہتے ہیں کہاں ہے ذرا چلو میں بھی چلتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی جھرمٹ میں جا رہے ہیں. قسم خدا کی کاش وہ دھول ہم سب کو مل جاتا. جب بتوں اور شرک کی مذمت کے لیے میرا آقا جا رہا ہے، ذرا دیکھیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں اور کچھ دور ہی پر ہیں. امیہ بن خلف اپنے بت کو کہتا ہے دیکھو آ رہا ہے، دیکھو آ رہا ہے، آج ان کے سامنے پول کھول دو تاکہ محمد کا دین مٹ جائے. اگر یہ نئی بات ہوتی نا تو آپ پریشان ہو جاتے نا. اب پریشان نہیں ہونا، یہ بہت پرانی بات ہے، سمجھ گیا؟ ہاں آج تم بول دینا تاکہ محمد کا دین معاذ اللہ مٹ جائے. خیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار بول رہا ہے، ایک بار بھی نہیں آواز آ رہی. ایک بار دو بار نہیں، کتنی بار کہا بولو بولو، محمد سامنے ہے جو کہہ رہے تھے کہ محمد کاذب ہے، محمد جھوٹے ہیں. تو امیہ بن خلف نے جب دیکھا پوری محنت رائے گاہ ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ تو کہا امیہ ہو گیا تمہارا. اب ایک انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، محمد کہہ رہا ہے کہ بول کون ہوں میں. بت شکن آیا زمین پر، منہ کے بل بت گر پڑا، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام. ظالموں تم ڈرا سکتے ہو، رلا سکتے ہو، لیکن ایمان ہمارے فزیکلی انٹینشن یا ٹینشن کا نام نہیں ہے. یہ سینے کے اندر دل ہے نا، اس میں اللہ نے ایمان رکھا ہے، اس میں رکھا ہے، اور یہ خدا کے پاس اس کا ریمونڈ ہے.
یا مصرف القلوب پڑھتے ہیں نا، اے دلوں کے، ترجمہ کرو ریمائنڈر، اے مصرف القلوب، اے مصرف القلوب رب ہے، آپ کو دیا ہی نہیں ہے، بچاؤ۔ تو نبی نے کہا بول، محمد کہہ رہا ہے جن کے بارے میں تو کہہ رہا تھا۔ تو اب آواز آتی ہے یا رسول اللہ اشہد انک محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ بے شک اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں۔ یہ پوری آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا، اور جب یہ آواز اس نے سنا تو اس کو بہت مارا، یہاں تک کہ توڑ دیا۔ مصطفیٰ جان رحمت مسکرائے، سینے سے لگائے، ذرا سمجھو، میں نے درس قرآن میں بھی کہا تھا، ارے یہ کفار جن کو پوجتے ہیں نا، یہ خود جس کو پوجتے ہیں بے جان خود اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے یا اللہ میں تو خود تیرا عابد تھا، میں نے تو ان کو کبھی نہیں کہا کہ مجھے پوجو۔ خیر میرے آقا چل رہے ہیں، چلنے کے بعد ایک دور سے تلوار، مطلب یہ کہ تلوار میں ایک دم خون لت پت، سمجھ رہے ہو، تلوار خون میں لت پت ہے، آتے ہوئے السلام علیکم یا رسول اللہ، تھوڑی تاخیر ہو گئی آقا معاف کر دیں۔ مگر صحابہ کرام نے دیکھا یہ کون ہے، ہم میں سے تو ہے نہیں، پہچانتے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو یہ جنات کی قوم کا میرا وفادار صحابی ہے، جنات کی قوم کا میرا وفادار کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھنے والا صحابی ہے۔ اب تم ہی بتاؤ ان سب کو۔ کہا سنو، جب امیہ بن خلف تنہا تھا نا تو اس کے اندر ہماری ہی یونیٹی کا ایک کافر مشرک جو ہے اس کے اندر گھس گیا تھا اور محمد کے خلاف بولا۔ جب مجھے پتا چلا کہ آپ وہاں جا رہے ہیں تو کسی نے مجھے انفارم کیا ایسا ہے، میں کمانڈر ہوں، بڑا ہوں، میں اس کو اندر سے نکال کر قتل کر کے آ رہا ہوں یا رسول اللہ، اور آپ کی سچائی کی جو گواہی دیا ہے وہ آپ کا یہی غلام دیا ہے گواہی، وہ آپ کی گواہی جو دیا یہ آپ کا غلام دیا ہے۔ سینے سے لگایا، شرف صحابیت سے مشرف تو تھے ہی، بہت خوش ہوئے۔ یہ ہے ایمان اور دین کی سچائی۔ آواز آئے گی انشاءاللہ، وہ نبیوں کی سرزمین ہے، ولیوں کی سرزمین ہے، اور ہند تو مصطفیٰ کی محبوب سرزمین ہے۔ ہمارے ایمان کا لیول کمزور اس لیے ہو رہا ہے کہ تم بھول گئے ہو اپنے وقت کی جو قدر ہے نا، بھول گئے ہو۔ وقت بڑی قیمتی چیز ہے، اور اہل ایمان خصوصاً محمد رسول اللہ کی امت، یہ تمہارا ایک ایک سیکھن بڑا قیمتی ہے۔ یہ مہینہ بیج بونے کا ہے، آنے والا مہینہ درخت اگنے کا ہے، رمضان جو آ رہا ہے توڑنے کا ہے پھل۔ ایک کنٹینیوٹی کو سمجھو، ایک ایک لمحے کو سمجھو۔ ماں باپ اگر ہیں تو قدر کرو، سمجھو یہ علی ہیں، علی ہے نا، والدہ کا جب ان کی انتقال ہوتا ہے نا، آپ ذرا سمجھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن دفن کا معاملہ آتا ہے نا تو قبر میں ڈالنے سے پہلے میرے آقا خود سو جاتے ہیں، خود سو جاتے ہیں، اور سونے کے بعد صحابہ کرام سننے کے لیے پریشان ہیں، دیکھنے کے لیے پریشان ہیں۔ آواز آتی ہے، اے اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کو، میری ماں فاطمہ بنت اسد کو بخش دینا، یہ مصطفیٰ کی دعا ہے علی کی ماں کے لیے۔ آپ سمجھ رہے ہو کتنا چاہتے ہیں علی کو، کتنا چاہتے ہیں۔ آؤ علی کی شان میں ایک وہ آیت کریمہ ہم سب مل کر پیش کرتے ہیں اور فاتح خیبر کی فتح کا صدقہ دیتے ہیں، اور اہلیان ہند جو مسلمان ہیں مولا ان کے ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اور کفر کا خاتمہ ہو جائے، شرک کا خاتمہ ہو جائے، غریب نواز کی آمد کا جو مقصد ہے وہ ظاہر ہو جائے انشاءاللہ۔ دل سے بولو، یہ کوئی کسی کو ہم شروع سے ہی درس دے رہے ہیں، نیگیٹیوٹی کا ہم درس ہی نہیں دیتے، صاف بات۔ ہم پتھر کے پجاریوں کو تو کچھ کہتے ہی نہیں، پتھر بھی نبی کا غلام ہے، نبی کا غلام ہے، یہ ان کی حرمہ نصیبی ہے، مگر جن کو وہ پوج رہے ہیں نا وہ خود تف کر رہے ہیں، ان پر لعنت بھیج رہے ہیں ان پر۔ اس لیے آپ پریشان نہیں، ہم نیگیٹیوٹی کا درس نہیں، آپ کو پازیٹیو رہنے کا درس دے رہے ہیں۔ یہ علی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا چاہتے، اور نبی کی چاہت کو خدا چاہتا ہے نا۔ سوچئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت اترتی ہے، اور یہ وہ آیت ہے قسم خدا کی کہ الحمدو کے الف سے لے کے والناس کی سین تک آپ سب عمل کرنا، ابو بکر صدیق سے لے کر کے آخری صحابی تک، صبح قیامت تک کے اولیاء تک، تمام کو ایک طرف کر کے ان کی عظمتوں پر قربانی دیتے ہوئے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس آیت پر صرف مولا کائنات نے عمل کیا ہے،
یہ وہ آیت ہے، کسی صحابی کو بھی، دھیان دیجیے گا، کسی صحابی کو بھی اس آیت پر عمل کرنے کا موقع رب نے نہیں دیا۔ وجہ کیا ہے سنیے، ایک آیت کریمہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12 ہے، اللہ فرماتا ہے جو میں نے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اے ایمان والو جب نبی سے پرسنل بات کرنا چاہو، نبی سے پرسنل بات کرنا چاہو، ہے نہیں آپ جاتے ہیں ذرا 2 منٹ ہے، ہاں بھئی پرسنل بات کرنا چاہو، سرگوشی کرنا چاہو تو سرگوشی اور پرسنل بات کرنے سے پہلے صدقہ کر لو جا کر۔ اسی آیت کریمہ سے اولیاء اللہ اور مرشدوں کی بارگاہوں میں جب جایا کرو نا تو صدقہ وغیرہ کر لیا کرو، تمہاری منوکامنا پوری ہوگی، یہ رب کا حکم ہے۔ اپنی خاص بات رکھنا چاہتے ہو نبی کی بارگاہ میں تو بارگاہ رسالت کی عظمت یہ ہے کہ وہاں اگر شرف حضوری مل جائے تو اس سے پہلے صدقہ کر لو، یہ واجب تھا۔ واجب سمجھ رہے ہیں، وہ یہ نہیں کرے تو باتیں نہیں کر سکتے۔ غریب صحابہ پریشان کہ ہم تو زیادہ بات کرنا چاہتے ہیں، یہی تو ایک ہمارے لیے ہے، بس رو رہے ہیں کہ اب تو ہم لینے والوں میں سے ہیں، ہم کہاں سے صدقہ دیں گے؟ اللہ کا میرے حبیب کی بارگاہوں میں رہنے والوں کو اس طرح دیکھیں۔ حضرت علی کو بلاتے ہیں، علی آیت تو بہت اہم اتری ہے، بتاؤ کیا اتنا دے سکتے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ اتنا دے سکتے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ اتنا دے سکتے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے ڈانٹا، کہا نہیں نہیں نہیں، کیا کہہ رہے ہو، انت زاہد، تو تو بڑا زاہد ہے علی، تو تو بڑا زاہد ہے علی۔ کہنا یہ چاہ رہے تھے تو مطلب جب سب عمل نہیں کر سکتے تم کرتے؟ ہاں یا رسول اللہ، ہائے ہائے۔ تو 10 سوال مصطفیٰ کی بارگاہ میں پرسنل رکھے، اور وہ بھی پرسنل امت کے لیے، وہ امت کے لیے ہے۔ آپ اس آیت کے تحت تفسیر میں دیکھ لینا، سب نہیں بتاؤں گا، دیکھ لینا آپ جا کر کے۔ 10 سوال کیے، ایک سوال کرتے تھے باہر جا کر صدقہ کرتے تھے، دوسرا سوال کرنے سے پہلے باہر جا کر صدقہ کرتے تھے، یہاں تک کہ 10 سوال کیا۔ اور جب 10 سوال کیا تو اللہ پاک نے دوسری آیت اتار کر کہا کہ اب حکم اٹھا لیتا ہوں، اب حکم اٹھا لیتا ہوں۔ علی کے عمل کرنے تک میں چاہ رہا تھا کہ علی کی انفرادیت کو باقی رکھوں، اب کوئی اس پر عمل نہ کرے، میں چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ علی کی انفرادیت ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 13 اللہ اتارتا ہے، اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، تم پریشان ہو گئے تھے نا اس طرح صدقہ دینے کے لیے، اب چھوڑ دو، جو پہلے کرتے تھے وہی کرو، ویسے ہی کرو، یہ حکم اٹھا لیا۔ علی کی یہ شان ہے۔ فاتح خیبر کے حوالے سے آؤ دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں، مولا اتنی طاقت والے ہمارے پاس رکھا ہے تو نے، اہل ایمان میں رکھا ہے مولا، ہم غلط، ہم کمزور ہیں، لیکن ان بزرگان دین کے سلسلۃ الذہب کی اصل معاملہ کائنات کے صدق و طفیل میں مولا مشکلیں ہندوستان والیوں کے خاص طور سے اور والوں کے پروردگار حل فرما مشکل کشا کے واسطے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رب شہید کربلا کے واسطے۔ پریشان نہ ہو، خوش رہو، پازیٹیو رہو، نماز کے وقت نماز پڑھو، محبت کے وقت محبت کرو، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری میں اپنی جانب سے کوئی کسر نہ رکھو۔ رب کا فیضان اس لیے ویسے جاری ہوگا کہ رب وہی ہے، رسول وہی ہے، کلمہ وہی ہے، ایمان وہی ہے، علی وہی ہے، فاطمہ وہی ہے، سب دعا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اہلیان ہند مبارک ہو، ایمان مبارک ہو، اسلام مبارک ہو، یہ زمین مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، محبتوں کی دنیا میں، آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ۔